اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اہل سنت و جماعت بریلویوں کے دیوبندیوں کے ساتھ جو بنیادی اختلافات ہیں، ان میں سے بڑا اختلاف اکابر دیوبند کی وہ گستاخانہ اور کفریہ عبارات ہیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی۔ مثلا بانی دارالعلوم دیوبند جن کو کہا جاتا ہے مولوی قاسم نانوتوی، اپنی کتاب تحذیر الناس من انکار عصر بن عباس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت زمانی کے حوالے سے جو عبارت لکھتے ہیں، بالکل خطبہ میں آغاز میں لکھا کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ، آگے لکھا سلام، جبکہ درود پاک لکھنا چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا عوام کے خیال میں تو رسول اللہ سلام کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ اور پھر یہ لکھا کہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کو نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ اور اس کے لکھا بلکہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبوی سلام بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، نعوذ باللہ تعالی۔ بریلویت نے اعتراض یہ کیا، احمد رضا خان نے تحذیر الناس کو پیش کیا، کہا جی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت زمانی کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ منکر ہیں۔ وہ عبارت کون سی پیش کرتے ہیں؟ عبارت سن لیں، میں جواب تھوڑی دیر بعد دوں گا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد توجہ رکھنا حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ لکھا ہے تحذیر الناس میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو مولانا قاسم فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ قضیہ فرضیہ ہے جس پر لو داخل ہے، اور لو کا استعمال یہ آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ آپ دیکھیں اعتراض کتنا مضبوط ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فساد نہیں، کیوں؟ تعدد آلیہ نہیں، تو انتفاع ثانی ہے بوجہ انتفاع اول کے۔ حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے یہ اول ہے، ختم نبوت فرق نہیں پڑتا یہ ثانی ہے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ثانی کی نفی کیا ہوگی؟ آپ طلب آؤ، کیا ہوئی؟ فرق پڑے گا۔ آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن نبی نہیں آئے گا تو پھر فرق پڑے گا۔ مولانا قاسم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی آنا ضروری ہے، مرزا نے کہا میں آ گیا ہوں، دروازہ انہوں نے کھولا، نکلا اسے مرزا ہے، تو یہ تو دیوبندیوں کا جرم ہے۔ اب دیکھو سوال بظاہر کتنا مضبوط ہے، میں آگے اس کو چلا لوں، یہ جواب اسی کے ساتھ میں ملا دیتا ہوں، بات ذرا آگے پھر چلاتے ہیں، اس جملے کا مطلب کیا ہے میں بعد میں سمجھاتا ہوں۔ یہ لو والا جواب سن لیں۔ ہم نے کہا تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں نحو کے تینوں حصے آتے ہیں۔ شرح جامی میں ہے وَلَهَا استعمال ثالث، لو کا ایک استعمال اور بھی ہے تیسرا، وہ کیا ہے؟ لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ یہ الفاظ جامی کے نہیں، الفاظ میرے ہیں، وہاں عبارت اور ہے، میں بات سمجھا رہا ہوں۔ لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ مجھے گالی بھی دیں گے میں تب بھی دعا دوں گا، اور اگر گالی نہیں دیں گے تو پھر ضرور دعا دوں گا۔ یہ لو ہے۔ لو اہنتنی اکرمتک، اگر تو میری تذلیل کرے گا میں تب بھی تیری عزت کروں گا، اور اگر میری تذلیل نہیں کرے گا تو بڑھ کے۔ یہ ہے لو کا استعمال۔ مولانا فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے ختم نبوت میں تب بھی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر نہ آئے تو پھر
پھر یقیناً نہیں پڑے گا، تو یا نفی ہو رہی ہے، اس بات نہیں ہو رہا۔ یہ لوقتوں میں ایک استعمال آتا ہے، مولانا نوتوی کو 3 استعمال آتے ہیں۔ گزارش سمجھ آ گئی؟ سوال کا جواب تو حل ہو گیا نا۔ اب میں جو ان نے بات کی اس پہ چلتا ہوں، ان نے لکھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ جو بات لکھی ہے وہ سمجھیں۔ ہم حضور پاک کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور آپ کے بعد کسی زمانے کسی مکان میں نئے نبی آنے کے قائل، اگر کوئی نیا نبی آنے کا قائل ہو ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نئے نبی ہوں گے یا پرانے؟ اس لیے میں نیا نبی کہہ رہا ہوں۔ کبھی میں کہتا ہوں نبی پیدا نہیں ہوگا، کبھی میں کہتا ہوں نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ نیا اور پیدائش کا مقصد ان سوالوں کے جوابات کو ختم کرنا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں، یہ بات بڑی اہم ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی مدح فرمائی ہے، اور مقام مدح پہ فرمایا خاتم النبیین۔ اب اگر آپ خاتم النبیین کا معنی کرتے ہو کہ آپ آخری نبی ہیں، تو یہ آپ کی مدح نہیں ہے۔ کیوں؟ تقدم اور تأخر میں بالذات کوئی وجہ فضیلت نہیں ہوتی کہ بعد والا افضل ہے یا پہلے والا افضل ہے۔ پہلے یا بعد میں آنا، اس میں کوئی وجہ فضیلت نہیں، کوئی اور وجہ ہو تو پھر افضل بنے۔ حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، علی المرتضیٰ آخری خلیفہ ہیں، تو خاتم الخلفاء افضل ہیں یا اول خلفاء افضل ہیں؟ اول۔ نماز پڑھیں تو ایک صف اول ہے، ایک صف آخر ہے، صف اول افضل ہے، صف آخر افضل ہے، تو خاتم النبیین اور حضور کی فضیلت کیسے بن گئی؟ اب مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ خاتمیت ایک جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ ہے اور ایک اس کی نوع خاتمیت ذاتیہ ہے۔ خاتمیت زمانیہ کا معنی یہ ہے آپ کا آخری زمانہ ہے، آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب بتاؤ، ختم نبوت زمانی کا انکار کیا یا نہیں؟ بولو، کیا نا۔ خاتمیت کون سی ہے؟ زمانیہ، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خاتمیت کی ایک نوع ہے خاتمیت ذاتیہ۔ دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذاتی ہوتی ہے، ایک عرضی ہوتی ہے۔ کسی کی ذاتی چیز وہ ہوتی ہے جو اس کو بلا واسطہ ملے، اور کسی کی عرضی وہ ہوتی ہے کہ جو بال واسطہ ملے۔ سورج روشن ہوتا ہے تو زمین روشن ہوتی ہے، تو سورج کی روشنی بلا واسطہ ہے اور زمین کی روشنی بواسطہ سورج ہے، شروع ہوتی ہے وہیں جا کے ختم ہوتی ہے۔ میں یہاں ٹارچ جلاؤں اور اس سے روشنی نکلے اور دیوار پہ گرے، اب جب میں ٹارچ بند کروں گا تو روشنی واپس ٹارچ کے اندر بند ہو جائے گی۔ یہ ٹارچ سے نکلی ہے اور ٹارچ کے اندر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ سورج سے روشنی نکلتی ہے اور رات میں سورج میں واپس چلی جاتی ہے۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ حضور کی نبوت بلا واسطہ ہے اور باقی انبیاء کی نبوت بال واسطہ ہے۔ میں اب اس پہ دلائل نہیں دے رہا، مولانا نانوتوی نے تحذیر الناس میں اس پر 5 دلائل پیش فرمائے ہیں۔ ہمارے نبی کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ ایک دلیل وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن کریم میں ہے، نبیوں سے وعدہ لیا، پھر فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ تم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے کلمہ پڑھنا ہے، تو جو کلمہ پڑھے اس کا کلمہ بالعرض ہوتا ہے، اور جس کا پڑھے اس کا کلمہ بالذات ہوتا ہے۔ جس پر ایمان لائیں اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ یہ مولانا نے ایک دلیل، میں اس کو نہیں چھیڑ رہا، پھر دلیل پھیل جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں حضور کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے، اور ما بالذات، ذات سے شروع ہوتی ہے، ذات پہ ختم ہوتی ہے۔ حضور کی نبوت حضور سے شروع ہے، حضور پہ ختم ہے۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی یہ ہے ہمارے ہاں نبوت چلی بھی حضور سے ہے، ختم بھی حضور پر ہے، چلی بھی حضور پر ہے، ختم بھی۔ تو خاتمیت جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ اور ایک نوع خاتمیت ذاتیہ۔ حضور کی نبوت خاتمیت ذاتیہ بھی ہے، ان کے بعد کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی نبی آ بھی جائے وہ خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہوگا، یہ بھی کفر ہے، لیکن خاتمیت ذاتیہ کے خلاف وہ پھر بھی نہیں ہوگا۔ اب سمجھ آئی؟ حضور خاتم النبیین ہیں،
اگر آپ کے بعد اسی زمانے میں کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ ختم نبوت سے مراد کیا ہے؟ ذاتی، یعنی آپ کی ذاتی نبوت پر فرق پھر بھی نہیں پڑے گا، آپ کا مقام اتنا ہے۔ لیکن ختم نبوت کا عقیدہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، کیونکہ آپ کی جس طرح ختم نبوت ذاتی ہے، اسی طرح آپ کی نبوت ختم زمانی بھی ہے۔ آئے گا کوئی نہیں، یہ کفر ہے، لیکن آ بھی جائے ختم نبوت خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہوگا، لیکن خاتمیت ذاتیہ کے خلاف نہیں ہوگا۔ تو حضرت اس بات فرما رہے ہیں، انکار فرما رہے ہیں؟ اس بات فرما رہے ہیں۔ دیکھو یہی پوری عبارت ہے، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ کو ترجمہ خود اندازہ ہو جائے گا۔ ان الخاتمیت جنس تحت نوعان احدهما خاتمیت زمانیہ وان یکون زمان نبوتی صلی اللہ علیہ وسلم متأخرا من زمان نبوت جمیع الانبیاء ویکون خاتما لنبوت بالزمان والثانی خاتمیت ذاتیہ وان یکون نفس نبوتی صلی اللہ علیہ وسلم ختمت بها وانتت علیہا نبوت جمیع الانبیاء فکما انہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالزمان کذالک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالذات فإن كل ما بالأرض يختم على ما بالذات وينتهي إليه ولا تتعداه ولما كان نبوته صلى الله عليه وسلم بالذات ونبوة سائر الأنبياء بالأرض لأن نبوتهم عليهم السلام بواسطة النبوة صلى الله عليه وسلم وهو الفرد الأكمل الأوحد الأبجد قطب دائرة النبوة والرسالة وواسطة عقدها وخاتم النبيين ذاتا وزمانا۔ اور پھر دیوبندیوں کے معروف عالم رشید احمد گنگوئی نے اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے وقوع کذب کا فتویٰ لکھ ڈالا۔ السؤال الثالث والعشرون هل قال شیخ الاجل علامت الزمان المولوی رشید احمد گنگوہی بفعلیت کذب الباری تعالی وعدم تذلیل قائل ذلك ام هذا من الافتراءات الیہ؟ کیا مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ گمراہ ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ فرمایا الذی نسب الی الشیخ الاجل الاوحد الابجل علامت الزمانی فرید عصری و اوانی مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ من انہ کان قائلا بفعلیت الکذب، کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے۔ حضرت نے کہیں نہیں لکھا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے اور جو عقیدہ نہ رکھے وہ ضال اور گمراہ ہے، بالکل کہیں نہیں لکھا، بلکہ گنگوئی رحمۃ اللہ کا فتویٰ فتاوی رشیدیہ صفحہ 119 پر بالکل موجود ہے۔ یہ فرماتے ہیں آگے ہی عربیت المصحت المختوم بختام علماء مکہ علماء مدینہ منورہ کی مورے بھی ہیں، اس کا خلاصہ یہ لکھا ہے کہ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی منزہ من ان یتصف بصفت الکذب ولیست فی کلام شائبۃ الکذب ابدا کما قال اللہ تعالی ومن اصدق من اللہ قیلا ومن یعتقد ویتفوہ بانہ تعالی یکذب فہو کافر ملعون قطعا مخالف الکتاب والسنہ واجماع الامہ۔ نعم اعتقاد اہل ایمان انما قال اللہ تعالی فی القرآن فی فرعون و حامان و ابی لہب انہم جہنمیون فہو حکم قطعی لا یفعل خلاف ابدا لیکنہ تعالی قادر علی ان یدخل الجنہ ولیس بعاجز عن ذلک ولا يفعل هذا ما اختیاری قال اللہ تعالی ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها ولكن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین۔ حضرت گنگوئی لکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام سچا ہے، اس میں کذب کا شبہ بھی نہیں، جو سمجھتا ہے کہ کذب کا شبہ ہے وہ کافر ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون حامان ابو لہب کے بارے میں قرآن میں بتایا یہ جہنمی ہے، لیکن اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ ان کو جہنم کی بجائے جنت میں بھیج دے، لیکن ایسا کریں گے نہیں۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، ہم چاہیں تو ہر کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں لیکن ہر کسی کو ہدایت دیتے نہیں۔ اسی طرح فرعون قارون کو چاہیں تو جنت میں بھیج سکتے ہیں لیکن جنت میں بھیجیں گے نہیں۔ آگے اس پر مکہ مکرمہ علماء مدینہ کی مورے موجود ہیں۔ صفحہ 111 السوال الرابع والعشرون هل تعتقدون امکان وقوع الکذب فی کلام من کلام المولا عز وجل سبحانہ ام کیف الامر؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں وقوع کذب ممکن ہے؟ پہلے کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں؟ اب کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کیا تمہارا عقیدہ ہے؟ جواب نحن و مشائخنا رحمہ اللہ تعالی
نزعن ونتيقن بأن كل كلام صدر عن الباري عز وجل أو سيستر عنه فهو مقطوع الصدق مجزوم بمطابقته للواقع وليس في كلام من كلام تعالى شائبة كذب ومزنة خلاف أصلا بلا شبهة ومن اعتقد خلاف ذلك أو توهم بالكذب في شيء من كلامه فهو کافر ملحد زندیق لیس لہ شائبۃ من الایمان۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سچ بولنا یقینی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی جھوٹ کا شبہ نہیں ہے، اور جو یہ کہتا ہو کہ جھوٹ کا شبہ ہے وہ ہمارے یہاں کافر اور زندیق ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کے کلام میں جھوٹ کا کوئی شبہ موجود نہ کذب ہو سکتا ہے نہ شائبہ کذب ہو سکتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اور دیوبندیوں کے معروف عالم خلیل احمد امبیٹوی سہارنپوری نے براہین قاطعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے معاذ اللہ شیطان کے علم کو زیادہ قرار دیا اور حضور علیہ السلام کے علم کی نعوذ باللہ توہین کی۔ 17واں سوال، هل تقولون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یفضل علینا الا کفضل الاخ الاکبر؟ کیا تم نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور کا ہم سے اتنا زیادہ مقام ہے جتنا بڑا بھائی چھوٹے سے افضل ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہم میں سے کسی نے لکھی، یہ بالکل کفر اور ارتداد ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور پاک اتنے ہم سے افضل ہیں جتنا بڑا بھائی ہوتا ہے، یہ کفر ہے، جس کا ہم کبھی بھی قائل نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا میرے بعد میرے بھائی آئیں گے، وہ 10% عمل کریں گے، 90% کو چھوڑیں گے، کامیاب ہے۔ صحابہ تم 10 کو چھوڑو گے 90 پر پڑھو گے تم پھر بھی ناکام ہو۔ حضور ہم بھائی نہیں ہیں، فرمایا تم صحابی ہو۔ تم کون ہو؟ صحابی ہو، وہ میرے بھائی ہیں، بغیر دیکھے میرا کلمہ پڑھیں گے۔ ہمیں حضور پاک نے بھائی فرمایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم سے اتنے افضل ہے جتنا مقام ہے بڑا بھائی افضل ہوتا ہے۔ نہ مقام الگ چیز ہوتی ہے، تشبیہ الگ چیز ہوتی ہے۔ ہم اس بات کو کفر سمجھتے ہیں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ اتنے ہی افضل ہیں جتنا بڑا بھائی چھوٹے سے افضل ہوتا ہے۔ السوال الثامن عشر، کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کا علم صرف احکام شریعت اور عقائد تک محدود ہے؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے، یا تم عقیدہ رکھتے ہو کہ حضور اللہ کی ذات اور صفات افعال سب کا علم رکھتے ہیں؟ جواب، کیا یہ بات اچھی طرح سمجھو، ہم زبان سے کہتے ہیں دل سے مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم شریعت کا تھا، عقائد کا تھا، مسائل کا تھا، اسرار کا تھا، حکمتوں کا تھا، اخبار کا تھا، جو آپ کی شان کے لائق تھا۔ اللہ نے وہ سارا علم آپ کو دیا ہے، لیکن اگر کوئی چیز آپ کی شان کے لائق نہیں تھی وہ آپ کو نہیں دی، یہ حضور کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ ایسے ہوتا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا علم سب سے زیادہ ہے، پوری کائنات کے علم ملائیں تب بھی حضور کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں السوال التاسع عشر، جو زیادہ بحث مانگتے ہیں وہاں میں بات کر لیتا ہوں۔ اترون ان ابلیس اللعین آل من سید الکائنات علیہ الصلوۃ والسلام اوسع علم منہ منطق وحل کتبتم فی ذالک فی تصنیف۔ اب یہ اعتراض کیا ہے کس پر؟ براہین قاطعہ حضرت سہارنپوری کتاب پر، کہ وہ کہتے ہیں ابلیس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، الیاذ باللہ۔ جواب سنیں، کہتے ہیں ہم یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں، اللہ کے نبی پاک کا علم کائنات میں سب سے زیادہ ہے، اور ہم اب بھی کہتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ابلیس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے وہ لا ریب اور قطعاً کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہمارا قطعاً نظریہ یہ نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں حضور کی شان کے لائق ہیں وہ علوم تو اللہ نے سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو دیے ہیں، اور جو علوم آپ کی شان کے لائق نہیں تھے اگر وہ آپ کو نہیں ملے، ابلیس کو مل گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابلیس حضور سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ پھر مثالیں دی ہیں، مثال سمجھو، جس طرح افلاطون حکیم ہے، جالینوس حکیم ہے، اور یہ حکمت اور طب کے بالفرض بادشاہ ہیں، لیکن پخانے کی مٹھاس یا پخانے کی کڑواہٹ کیا ہوتی ہے ان کو نہیں پتہ، یہ گٹر کے کیڑے کو پتہ ہے۔ آپ کوئی بندہ کہہ دے گٹر کا کیڑا افلاطون سے اعلیٰ ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ پخانہ کیسا ہوتا ہے۔ اور بھئی پخانے کا چسکا یہ حکیم کی شان کے لائق نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ، تو ان کے خلاف کیسے ہوا؟ جامعہ کا شیخ الحدیث وہ بخاری پڑھاتا ہے، استاد قرآن پڑھاتا ہے، باقی سادہ کتب پڑھاتے ہیں، لیکن چھوٹا بچہ وہ جانتا ہے کہ بنٹے کیسے کھیلتے ہیں، اخروٹ کیسے کھیلتے ہیں، یہ چھپری کیسے کھیلتے ہیں، لیکن شیخ صاحب کو نہیں پتہ۔ اب اس کا معنی وہ شیخ صاحب سے بھی اعلیٰ ہے، ان کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ بنٹے کیسے کھیلے جاتے ہیں۔
بھئی جو بات ان کی شان کے لائق ہے وہ بچوں کو نہیں پتہ، اور بچے کی بات کہ شیخ صاحب کو نہیں پتہ تو یہ ان کی شان کے خلاف نہیں۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کہتا ہے میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے، احط بما لم تحط بہ۔ اب یہ حضرت سلیمان کی شان کے خلاف تو نہیں تھا، کیوں؟ شریعت کے علم ان کے پاس تھا، باقی کون کہاں رہتا ہے یہ ان کا کام ہی نہیں تھا۔ اگر کون کہاں کی خبر اس نے لا بھی دی ہے ہدہد نے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہدہد کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں عورت کیسے پسانی ہے، زنا کیسے کرنا ہے، چوری کیسے کرنی ہے، رشوت کیسے کرنی ہے، اور ایم پی بان کو کرپشن کیسے کرنی ہے، بھئی یہ حضور کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اگر ان کو نہیں پتہ کرپشن کیسے کرنی ہے تو ان کی توہین تھوڑی ہے۔ بیوی خامد کیسے لڑانا ہے یہ شیطان کا کام ہے، حضور کا کام تھوڑا ہی، اعوذ باللہ۔ جب ان کا کام ہی نہیں ہے اور یہ علوم ان کے پاس نہیں ہے، یہ حضور کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جو علوم ان کی شان کے مطابق ہیں وہ سب ان کے پاس ہیں، جو ان کی شان کے لائق نہیں تھا اگر وہ کسی اور کو مل بھی گیا تو یہ حضور کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے سلمان کا میں نے واقعہ ہدہد والا اور بلقیس والا پیش کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اکاڑی فرماتے تھے کہ ایک مناظرہ ہوا، اور میں پرندوں پر بات، یہ دو پرندوں کے درمیان مناظرہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا فلاں پرندوں کو بلا کر لاؤ۔ اس کو بلانے کے لیے گئے تو اور واپس پرندے نے کہا کہ جی وہ کہتا ہے مناظرہ ہو رہا ہے، میں ثالث ہوں، فیصلہ کر کے پھر آتا ہوں۔ جب وہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ پرندے بھی مناظرہ کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی۔ کہا موضوع کیا تھا؟ کیا موضوع یہ تھا کہ منہ افضل ہے یا پیٹھ افضل ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا یہ بھی قرآن ہے کہ منہ افضل ہے پیٹھ افضل ہے؟ کہا جی آپ دلائل سنیں تو پتہ چلے آپ کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمان لگے جو کہتا ہے منہ افضل ہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے، دل کو لگتی ہے، جو کہتا ہے پیٹھ افضل ہے اس کی دلیل بھی ہے۔ کہا جی آپ سنیں تو صحیح ذرا۔ اس جو کہتا ہے نا پیٹھ افضل ہے وہ کہتا ہے منہ متکبر ہے اوپر ہے، پیٹھ متواضع ہے نیچے ہے، متواضع متکبر سے افضل ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے پیٹھ کو اکڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی کہ پیٹھ سے کسی کو گالی دی ہو؟ دیکھو پیٹھ افضل ہے، متواضع ہے، بیچاری ہر وقت چھپی رہتی ہے، عارضی کے ساتھ چلتی ہے۔ اب سلمان نے فرمایا دلیل تو اس نے بھی زبردست دی ہے۔ اس نے پھر کیا جواب دیا؟ کہا جی اس نے جواب یہ دیا کہ دیکھو پیٹھ سے نجاست نکلتی ہے اور منہ سے نجاست نہیں نکلتی، اور مقام نجس یہ ادنا ہوتا ہے، اور جس سے نجاست و مقام اعلیٰ ہوتا ہے۔ سلمان نے فرمایا بھی ٹاپ کے مناظر ہے، دلیل تو اس کی بھی زبردست ہے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ کہا جی آپ ذرا اس کی جواب سنیں۔ اس نے کہا نجاست منہ سے بھی نکلتی ہے، نجاست پیٹھ سے بھی نکلتی ہے۔ پیٹھ والی نجاست لوٹے پانی سے پاک ہو جاتی ہے، اور منہ سے کفر اور نجاست پورے سمندر سے بھی پاک نہیں ہوتی، اس لیے پیٹھ افضل ہے۔ اب دیکھو دلائل چل رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت سلیمان فرمان لگے چلو تو نے فیصلہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے فیصلہ کیا کہ دو قسم کے دنیا میں بندے ہیں، ایک با ادب اور ایک بے ادب۔ با ادب کا منہ اعلیٰ ہے، بے ادب کی پیٹھ اعلیٰ ہے۔ بس میں نے یہ فیصلہ کیا دونوں کے درمیان۔ اور دیوبندیوں کے معروف عالم اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے صفحہ 13 پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم غیبیہ وافرہ کثیرہ کو جانوروں پاگلوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے نعوذ باللہ تعالی کہا کہ اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی بچہ و مجنون پاگل بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ پر بہت بڑے اعتراضات جو کیے ہیں ان میں ایک بہت بڑا نمایاں اعتراض یہ ہے، کہتا ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب حفظ الایمان لکھی اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو الیاذ باللہ بچوں اور پاگلوں حتیٰ کہ حیوانات کے برابر قرار دیا کہ آپ کا علم بچوں جتنا تھا، پاگلوں جیسا تھا، حیوانات جیسا تھا، الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ پر اعتراض کیا ہے۔ دیکھو بات اچھی طرح سمجھ لیں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قطعاً نہیں فرمائی۔ اصل حضرت بات یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہو تو عالم الغیب کیوں کہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عالم الغیب کا معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کا علم ذاتی ہے، آپ کا علم کلی ہے، آپ کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے، کوئی اس میں دلیل ہے، کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، وہ تو تمہارے پاس نہیں ہے۔ ہاں آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا، ہم عالم الغیب اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو بعض چیزوں کا علم تھا۔ آپ عالم الغیب کہتے ہو کہ آپ کو تمام چیزوں کا علم تھا، اس پر دلیل پیش کرو۔
دلیل نہیں ہے، تو آپ عالم الغیب کیوں کہتے ہو کہ بعض چیزوں کا علم تھا؟ بھئی اگر آپ نے عالم الغیب اس وجہ سے کہا کہ آپ کو بعض چیزوں کا علم تھا، تو بعض چیزوں کا علم تو بچے کو بھی ہوتا ہے، تو کیا آپ کسی بچے کو عالم الغیب کہہ سکتے ہو کہ بعض چیزوں کا علم تھا؟ بعض چیزوں کا علم تو ایک مجنون آدمی کو بھی ہوگا، کیا آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ عالم الغیب ہے کیونکہ بعض کا علم ہے؟ بعض چیزوں کا علم تو ایک جانور کو بھی ہوگا، تو کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہو عالم الغیب ہے کیوں اس کو بعض چیزوں کا علم ہے؟ حضرت اس پر گفتگو فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، عالم الغیب کہنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ عالم الغیب کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تمام علوم ہیں یا بعض ہیں؟ تمام ہیں، اس پر دلیل نہیں تمہارے پاس۔ اگر بعض ہیں تو بعض تو اوروں کو بھی ہے، کیا اس بنیاد پر آپ ان کو عالم الغیب کہہ سکتے ہو؟ یہ نہیں ہے کہ ان بعض کے بعد اتنا علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں ایک سمندر میں قطرے کے برابر بھی نہیں، لیکن بعض تو ہے نا، کچھ تو ہے نا، کہ اس کچھ کی بنیاد پر عالم الغیب کہہ سکتے ہو۔ آگے مزید حضرت نے بات کی، میں المحنت کی پوری بارات بھی نقل کر دوں گا۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے مزید بات سمجھائی ہے کہ دیکھو اگر آپ اس بنیاد پہ کہ آپ کو بعض کا علم تھا عالم الغیب کہتے ہو، تو کل کو لوگ کہتے ہیں کسی کو رازق کہہ دو، کیوں بھئی مجھے کھانا کھلاتا ہے، ڈاکٹر کہہ دو یہ مجھے صحت دیتا ہے، کہہ دو۔ ایک آدمی مالک ہے، کوئی میرا رب ہے، کیونکہ مالک کو رب کہتے ہیں۔ اچھا کسی کو آپ خالق کہہ دو، کیوں اس نے گھڑی بنائی ہے تو خالق ہے۔ کل فرماتے ہیں صرف دروازہ کھل جائے گا اللہ تعالیٰ کی جو تمام صفات خاصہ ہیں آپ دوسروں پر فٹ کرنا شروع کر دو گے۔ اور حضرت ایک عجیب اتنی باریک بات دور کی فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت فرماتے ہیں اگر تم یہ تعویلیں اور بہانے کر کے عالم الغیب اللہ کے علاوہ اوروں کو کہو گے تو کل کو کوئی بندہ کہہ دے گا کہ میں اللہ کو عالم الغیب نہیں کہتا۔ کیوں؟ میرے ہاں عالم الغیب کا معنی یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہو اور عطائی ہو۔ اللہ کے پاس علم ہے عطائی نہیں ہے تو اللہ تو عالم الغیب نہیں ہے، اللہ کا تو ذاتی علم ہے۔ تو یوں طویلیں کر کے اللہ کی دوسری صفات مخلوق پر لوگ فٹ کر دیں گے، اور یوں طویلیں کر کے اللہ کی صفات کا انکار شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ کا اطلاق دوسروں پر نہ کرو، یہ بات سمجھائیے۔ جب یہ غلط ملت توڑ سوڑ کر عبارات علماء عرب کو پیش کی اور ان سے فتویٰ لیا گیا، پھر علماء عرب نے 26 سوالات لکھے اور اس کے جوابات دیے، المحنت کے نام پر وہ جوابات چھپے ہیں۔ میں حضرت تھانوی کے بارے میں جو اعتراض کو نقل کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے آ جائے کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے مزید اس کی وضاحت کیسے فرمائی۔ السؤال العشرون اتعتقدون ان علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یساوی علم زید و بکر و بہائم ام تتبرؤون امثال هذا وهل كتب الشيخ اشرف علی التھانوی فی رسالۃ حفظ الایمان هذا المضمون ام لا وبما تحكمون على من اعتقد ذلك؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید بکر اور جانوروں کے برابر ہے، یا تم اس سے برات کا اعلان کرتے ہو؟ کیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حفظ الایمان میں یہ بات لکھی ہے؟ یہ سوال ہے۔ جواب اقول وهذا ايضا من افتراءات المبتدعين واکاذیبهم قد حرفوا معنى الکلام واظہر بحقدهم خلاف مراد الشیخ مد ظلہ۔ کہتے ہیں کہ یہ افطرا ہے، بہتان ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بدعتی لوگوں نے اپنے کینے کی بنیاد پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مراد کو بدل ڈالا ہے۔ فقاتلہم اللہ انا یفقون، اللہ ان کو برباد کرے۔ قال الشیخ علامہ تھانوی، حضرت علامہ تھانوی رحمہ اللہ اپنے رسالے حفظ الایمان میں فرماتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا رسالہ ہے حضرت، اس میں 3 سوالات کے جواب دیے۔ ایک، سجدہ تعظیمی یا قبور کو کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نمبر 2، قبروں کا طواف کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نمبر 3، اللہ کی ذات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عالم الغیب کا لفظ بول سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت نے یہ 3 مسئلے بیان کیے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت تھانوی رحمہ اللہ جو بات کی اس کا خلاصہ کیا ہے؟ انه لا يجوز هذا الاطلاق وان كان بتعبير لكونه موهما بالشرك۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، اس میں شرک کا شبہ ہو جائے گا۔ کما منع من اطلاق قول رائنا فی القرآن، جس طرح قرآن کریم میں رائنا کہنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تم رائنا کہا کرو نہ کہا کرو۔ کیوں؟ یہودی رائنا کہتے ہیں، ان کے یہاں رائنا کا معنی یہ ہے الیاذ باللہ کہ وہ غلط مفہوم لیتے تھے۔ چرواہا، رائی کہتے ہیں چرواہے کو، رائنا وہ یوں کہتے ہیں چرواہا، تم رائنا نہ کہا کرو۔ تو شبہ کی بنیاد پر رائنا کہنے سے منع کر دیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں منع کر دیا گیا عبدی اور امتی کہنے سے۔ یہ حدیث پاک سے مسلم میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم اسق ربک، تم یہ نہ کہا کرو کہ اپنے رب کو پانی پلاؤ، یہ نہ کہا کرو اطعم ربک، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ پیش کرو، یہ نہ کہا کرو وضع ربک، اپنے رب کو وضو کراؤ۔ یعنی غلام کو اس کا آقا یہ نہ کہے کہ میں تمہارا رب ہوں، مجھے لیے کھانا لاؤ، میرے لیے پانی لاؤ، مجھے وضو کراؤ۔ مالک رب کا لفظ استعمال نہیں کرو، اس سے شبہ شرک کا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ نہ کہا کرو کہ وَلْيَكُنْ أَحَدُكُمْ رَبِّي، یہ میرا رب ہے، یہ نہ کہا کرو، یہ کہا کرو سیدی، میرا سید ہے، سردار ہے، مولائی، میرا آقا ہے۔ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي امتی وَلْيَقُلْ فَتَايَا فَتَاتِي غلامی، اور اپنے غلام کو یہ نہ کہا کرو عبدی، یہ نہ کہا کرو، اس کی بجائے کیا کہا کرو؟ اس کی بجائے کہا کرو فتایا فتاتی، اور میرے جوان
اور نوجوان یہ کہو، اور غلام کہا کرو، عبد کا لفظ استعمال نہ کرو۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے شبہ کی بنیاد پہ راعنا کہنے سے، عبدی امتی کہنے سے منع کیا ہے، اس لیے عالم الغیب نہ کہا کرو کہ اس سے شرک کا شبہ پیدا ہوگا۔ حضرت یہ سمجھا رہے ہیں، آگے فرمایا فإن الغیب المطلق فی الاطلاقات الشرعیہ ما لم یقم علیہ دلیل ولا الی درک وسیلۃ وسبیل۔ عالم الغیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس، عالم الغیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کا معنی بولا جاتا ہے ایسے علم پر جس پر کوئی دلیل بھی نہ ہو اور اس تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہ ہو، بلا واسطہ ذاتی اس پر۔ اللہ فرماتے ہیں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا، یعنی بغیر ذریعے کے، بغیر وسیلے کے، بغیر کسی کے بتانے کے کسی کو علم ہو، یہ اللہ کی ذات کا خاصہ ہے۔ عالم الغیب کا معنی تو یہ ہے، جب تم تو کسی اور کو عالم الغیب کہو گے اور تم معنی عطائی بھی لوگے تو شبہ پڑ جائے گا نا کہ یہ عالم الغیب کا معنی تو یہ ہے کہ بغیر ذریعے، بغیر واسطے کے جانتا ہو، تو شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی بات کہہ رہا ہے، اس لیے فرمایا کہ اس سے شبہ سے بچنے کے لیے منع کیا۔ ولو جوز ذلک بتعبیل یلزم ان یجوز اطلاق الخالق والرازق والمالک والمعبود وغیرہ من صفات اللہ تعالی المختصۃ بذاتہ تعالی وتقدس علی المخلوق بذلک التعبیر۔ کہتے ہیں اگر تم یہ کہو گے عالم الغیب کہنا جائز ہے تو کل کو کوئی تعویل کر کے کہے گا خالق بھی کہہ لو۔ کیوں بھئی یہ خالق ہے، اس نے بچہ جنا نہیں، عورت نے پیدا کی ہے، کیا تو رازق ہے، مجھے تنخواہ دیتا ہے، یہ صبح شام کھانا دیتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ مالک ہے، میں اس کا نوکر ہوں۔ یہ کون ہے؟ معبود ہے۔ معبود کا معنی کہ میں اس کے لیے کام کرتا ہوں، میں اس کی بندگی کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس طرح تو یہ دروازہ کھل جائے گا۔ حضرت نے عجیب بات فرمایا وَأَيْضًا يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَن يَصِحَّ نَفْيُ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْغَيْبِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّعْبِيرِ الْآخَرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَالِمَ الْغَيْبِ بِالْوَاسِطَةِ وَالْعَرْضِ فَلْيَأْذَنْ فِي نَفْسِهِ عَاقِلٌ مُتَدَيِّنٌ حاشا وکلا۔ اس طرح تو کوئی تعویل کر کے یہ کہے گا اللہ کو عالم الغیب بھی نہ کہو۔ کیوں؟ عالم الغیب کا معنی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جس کو عطائی علم ہو، اللہ کے پاس تو ذاتی ہے، لہذا عالم الغیب نہیں ہے، تو پھر اللہ سے عالم الغیب کی نفی ہو جائے گی۔ فرمایا تعویلیں کر کے ایسی باتیں مت کرو کہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تب اس کو حضرت نے مزید کھولا ہے، ثم لو صح هذا الاطلاق على ذات المقدسة صلی اللہ علیہ وسلم على قول السائل فنستفسره منه ماذا اراد بهذا الغیب، هل اراد كل واحد من افراد الغیب او بعض اي بعض۔ یہ جو ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ عالم الغیب سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم ہے یا بعض کا؟ فإن اراد بعض الغیب فلا اختصاص له بحضرت الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بعض چیزوں کا علم ہے تو یہ تو آپ کی خصوصیت نہیں ہے۔ فإن علم بعض الغیب ان كان قلیلا حاصل لزید وامر بل لكل صبی ومجنون بل لجميع الحیوانات والبہائم۔ اس لیے کہ کچھ نہ کچھ علم تو بچے کے پاس بھی ہے اور پاگل کے پاس بھی ہے، حیوانات کے پاس بھی ہے، کچھ نہ کچھ۔ یعلم لأن لكل واحد منهم يعلم شيئا لا يعلم الآخر، ان میں سارے بعض ایسی چیزیں جانتا ہے جو دوسرے کو نہیں پتہ ہوتا۔ ويخفى عليه فلو جوز السائل اطلاق عالم الغیب على احد لعلمه بعض الغیوب يلزم عليه ان يجوز اطلاقه على سائر المذکورات۔ اگر عالم الغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائل کہتا ہے اس وجہ سے کہ آپ کو کچھ علم تھا، تو کچھ علم ان کا پھر کیا سب کو عالم الغیب کہہ دو گے؟ وَلَوْ الْتَزَمَ ذَلِكَ لَمْ يَبْقَ مِنْ كَمَالَاتِ النُّبُوَّةِ، اور اگر آپ کہتے ہیں سب کو کہہ دو گے تو پھر حضور کا کمال ہوگا نا عالم الغیب کہنا، لأنه يشرك في سائرهم لو لم يلتزم طولب بالفارق۔ اگر آپ کہتے ہیں سب ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کیا ہوئی؟ آپ کہتے ہیں نہیں سب نہیں، وہ ہیں اور یہ نہیں ہے، تو دلیل کیا ہے کہ بعض علم کی وجہ سے آپ ان کو عالم الغیب کہتے ہیں اور بعض کی وجہ سے آپ دوسروں کو عالم الغیب نہیں کہتے، پھر فرق کیا ہے؟ فرق بتاؤ۔ ولن تجد علیہ سبیل، انتہا کلام الشیخ تھانوی۔ فانظروا يرحمكم الله في كلام الشيخ لن تجدوا مما كذب المبتدئون من اثر فحاشا ان يدعي احد من المسلمين المساواة بين علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم زيد وبكر وبهائم، بل الشيخ يحكم بطريق الالزام على من يدعي جواز اطلاق عالم الغيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه بعض الغيوب انه يلزم عليه ان يجوز اطلاق على جميع الناس والبهائم۔ فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو شخص پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر ان کے علم کو کہ حضرت تھانوی نے کیا بات لکھی اور یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ فأين هذا من مساواة العلم التي يفترونه عليه فلان الله على الكاذبين ونتيقن بأن معتقد مساواة علم النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد وبكر وبهائم ومجانين كافر قطعا۔ فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بچوں کے برابر ہے، جانور کے برابر ہے، مجنون کے برابر ہے، وہ یقیناً اور لا ریب کافر ہے۔ حضرت تھانوی نے ایسی قطن کو بعد نے کی خام اعتراض کیا۔